آمین۔ میں آج کے کلام کو ایک سائیڈ نوٹ کے ساتھ شروع کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات آلریڈی آپ نے سیکھی ہے سیمیول سے، میرے بیٹے سے لاسٹ سنڈے کو اس نے کلام دیتے ہوئے یہ بتایا تھا، اور میں چاہتا ہوں اس کو اوپر سے پڑھوں۔ لوکا کی انجیل اور اس کا 18واں باب اور اس کی 10ویں آیت سے پڑھیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللویا، خدا تیرا شکر۔ 10ویں آیت میں لکھا ہے لوک چیپٹر 18 ورس 10 میں کہ 2 شخص ہیکل میں دعا کرنے گئے، ایک فریسی دوسرا محصول لینے والا۔ فریسی کھڑا ہو کر اپنے جی میں یوں دعا کرنے لگا کہ اے خدا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ باقی آدمیوں کی طرح ظالم، بے انصاف، زناکار یا اس محصول لینے والے کی مانند نہیں ہوں۔ میں ہفتہ میں 2 بار روزہ رکھتا اور اپنی ساری آمدنی پر دایقی دیتا ہوں، لیکن محصول لینے والے نے دور کھڑے ہو کر اتنا بھی نہ چاہا کہ آسمان کی طرف آنکھ اٹھائے، بلکہ چھاتی پیٹ پیٹ کر کہا، اے خدا، مجھ گنہگار پر رحم کر۔ میں تم سے کہتا ہوں، یہ شخص دوسرے کی نسبت راست باز ٹھہر کر اپنے گھر گیا، کیونکہ جو کوئی اپنے آپ کو بڑا بنائے گا وہ چھوٹا کیا جائے گا، اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ تو چھوٹا بننے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے سپرد کریں اور اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور توبہ کریں۔ لیکن جو انٹرسٹنگ بات اس میں وہ یہ ہے کہ ایک شخص خدا سے باتیں کر رہا ہے اور ایک شخص موازنہ کر رہا ہے اپنا اور اس کا۔ یہ مجھے بات بڑی بابرکت فیل ہوئی کہ اور یہ بات ایسے ہی ہے کہ دونوں ہیکل میں دعا کر رہے ہیں، ایک بندہ خدا سے کنیکٹڈ ہے اور ایک بندہ دنیا سے کنیکٹڈ ہے۔ وہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے اور دنیا کی چیزیں بتا رہا ہے، دایقی دیتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، اور میں اس گنہگار کی طرح، ظالم آدمی کی طرح بھی نہیں ہوں، اینڈ سو آن۔ تو میرے عزیزو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پریکٹس آج بھی جاری ہے۔ کئی دفعہ ہم خدا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، لیکن کئی دفعہ ہم دنیا سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور دعا کرتے وقت ہمارا فوکس دنیا بن جاتی ہے کہ دنیا کیا سوچے گی۔ اپیرنٹلی تو فریسی کی دعا بڑی اٹریکٹیو ہے، بڑی خوبصورت ہے، اور گنہگار کی دعا بڑی اگلی ہے، بدصورت ہے، اور ایک اچھا خاصا آدمی اپنی چھاتی پیٹ رہا ہو اور اپنی چھاتی کو زور زور سے اپنے ہاتھوں سے مار رہا ہو تو کتنا اٹریکٹیو لگتا ہے، بڑا نوائزی لگتا ہے، اگلی لگتا ہے۔ بلکہ جو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوں گے وہ تو آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مینر ہوتے ہیں، کوئی مینر بھی کوئی چیز ہوتی ہے آخر دنیا میں۔ بالکل ہی مینر سے گر جانا کہ آپ چھاتی پیٹ رہے ہیں تو یہ مینر کے خلاف ہے۔ لیکن سم ہاؤ اس مینرزم کے سے دوری نے اس شخص کو راست باز بنا دیا۔ تو ہم میرے عزیزو داؤد کی زندگی کے بارے میں سیکھ رہے ہیں، اور میرے لیے یہ کریکٹر ایک بڑا ہی چیلنجنگ بن گیا ہے اور بنتا جا رہا ہے اور بھی، کہ کیا ایک انوائنٹڈ کنگ کیا اس طرح کے ٹرائل میں سے گزر سکتا ہے کہ وہ ایک بادشاہ کے سامنے اپنی داڑھی سے تھوک گرا رہا ہو اور اپنے آپ کو پاگل بنا لے۔ غالباً وہ 21 کا بادشاہ تھا، تو اس کے لوگوں نے داؤد کو، اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا، کلام میں لکھا ہے، اور داؤد ایک اور چال چلا۔ تو یہ خدا کا بندہ ہے۔ لیکن جو بات داؤد کی زندگی کی بڑی خوبصورت ہے، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ میں بادشاہ نہیں ہوں۔ اس کو سدا پتا تھا کہ میں بادشاہ ہوں مستقبل کا۔ مجھے نہیں پتا کہ مجھے تخت کب ملے گا۔ اس نے یہ بات کبھی بھی یوناتن کو آفر نہیں کی۔ جب یوناتن نے کہا تو میرا دوست بن گیا ہے، تو میرا بھائی ہے، یہ میرے کپڑے تو پہن لے، یہ سب کچھ تو پہن لے اور تو بادشاہ ہوگا،
اس نے کبھی بھی نہیں یوناتان کو کہا نہیں 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 کوئی بات نہیں تو بادشاہ ہو. جیسے اخلاق نہیں کہتے آپ پہلے. داؤد نے نہیں کہا آپ پہلے, کیونکہ داؤد کو یقین تھا کہ میں بادشاہ، کیونکہ میری انوائنٹنگ بادشاہ کی ہے. حالات کچھ بھی ہوں، سچویشن کتنی بھی خراب ہو رہے، میں بادشاہ ہوں. اور ایک اگلی بات جو اس کی بڑی پیاری مجھے لگتی ہے، یا لگی اسپیشلی اس دفعہ تو میں نے نوٹ کی، کہ جب وہ ساؤل کے گھر میں گیا اور ساؤل اس کو قتل کرنا چاہتا تھا. اب یہ سارا واقعہ بہت سارے چیپٹرز میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہم نے 15ویں سے آگے 16ویں 17ویں سے آگے 25ویں باب تک یہ ساری کہانی ہے اس کے داؤد کے سارے واقعات کی، اس سے بھی آگے ہوگی، لیکن جہاں تک میں میرے ذہن میں چیزیں ہیں وہ میں بتا رہا ہوں. تو جب وہ گزر رہا تھا اس سارے حالات سے، تو وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی جگہ بھی اس سے گناہ ہو. وہ گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا. جیسے وہ خدا کے ممسو پر اس نے ہاتھ چلانا نہیں چاہا. ایک غار کے اندر ساؤل اس کے قابو آ گیا کہ اس کو مارے، قتل کرے. اس کے داؤد کے ساتھیوں نے اس کو مشورہ بھی دیا، تیرا قابو آ گیا تیرا دشمن، کام کر بس اس کا، چھٹی کرا اس کی. اس نے کہا نہ ایسا نہ. اسی کو پڑھتا ہوں، میں چاہتا ہوں میرے ساتھ کھولیے پہلا سیموئیل اس کا 24واں باب. وی رین ویری فاسٹ. تو 24ویں باب پہ چلے گئے، ابھی واپس آئیں گے. 24واں باب اور اس کا پریز او لارڈ ہلیلویا. 24ویں باب کی شروع میں ہی آ جاتے ہیں. کچھ باتیں چھوڑتا ہوں، کچھ پڑھوں گا. لکھا ہے، کوئی فاسٹ پڑھنے میں شمع میرے لیے فاسٹ پڑھ سکتی ہیں میرے لیے؟ 24ویں باب کی پہلی آیت سے مجھے ذرا فاسٹ چاہتا ہوں کوئی پڑھے. پہلا سیموئیل اس کا 24واں باب. جب ساؤل فلسطینیوں کا پیچھا کر کے لوٹا تو اسے خبر ملی کہ داؤد عین جدی کے بیابان میں ہے. سو ساؤل سب اسرائیلیوں میں سے 3000 چیدہ مرد لے کر جنگلی بکروں کی چٹانوں پر داؤد اور اس کے لوگوں کی تلاش میں چلا. اور وہ راستہ میں بھیڑ سالوں کے پاس پہنچا جہاں ایک غار تھا، اور ساؤل اس غار میں فراغت کرنے گھسا، اور داؤد اپنے لوگوں سمیت اس غار کے اندرونی خانوں میں بیٹھا تھا. یعنی اگلے آخری حصے پہ داؤد ہے، پہلے داؤد گیا ہوا ہے، پیچھے ساؤل چلا گیا. اور داؤد کے لوگوں نے اس سے کہا، دیکھ یہ وہ دن ہے جس کی بابت خداوند نے تجھ سے کہا تھا کہ دیکھ میں تیرے دشمن کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا، اور جو تیرا جی چاہے سو تو اس سے کرنا. سو داؤد اٹھ کر ساؤل کے جبہ کا دامن چپکے سے کاٹ لے گیا. اور اس کے بعد ایسا ہوا، داؤد کا دل بے چین ہوا، اس لیے کہ اس نے ساؤل کے جبہ کا دامن کاٹ لیا تھا. اور اس نے کہا، اور اس نے اپنے لوگوں سے کہا، خداوند نہ کرے کہ میں اپنے مالک سے جو خداوند کا ممسو ہے ایسا کام کروں کہ اپنا ہاتھ اس پر چلاؤں، اس لیے کہ وہ خداوند کا ممسو ہے. سو داؤد نے اپنے لوگوں کو یہ باتیں کہہ کر روکا اور ان کو ساؤل پر حملہ کرنے نہ دیا. اور ساؤل اٹھ کر غار سے نکلا اور اپنی راہ لی. تو میرے عزیزو، یہ ہے داؤد کی کہانی کا ایک چھوٹا سا عکس کہ ساؤل اس کے بارے میں کیا سوچتا تھا، بدگمانی رکھتا تھا، اس کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور بڑی میجر اٹیمپٹ کی اس پر. اس نے اس کو بھالے سے مارا کہ اس کو دیوار سے چھید دے، اور وہ سائڈ پہ ہو گیا، بچ گیا. پھر اس نے چاہا کہ اس کو اس کے گھر سے اٹھوا کر لے آئے آدمیوں سے. جب اس کی بیوی نے اس کو کھڑکی سے اتار دیا، میکل نے، ساؤل کی بیٹی نے، وہ بچ گیا. لیکن اس سارے سفر میں جو بات میں نے خوبصورت دیکھی، وہ کبھی جان بچانے کے لیے اپنے باپ کے پاس نہیں گیا، یسی کے پاس. وہ سیموئیل کے پاس گیا اور سیموئیل کو جا کر بتایا کہ ساؤل تو میری جان کے پیچھے پڑا ہوا ہے. کیا آپ جانتے ہیں یہ کتنا ضروری تھا داؤد کے لیے کہ جس شخص کے ذریعے خدا نے اسے انوائنٹ کیا تھا، اور داؤد کو خدا کا گہرا تجربہ تھا کہ اب اس کو اس کے 7 بھائیوں کی ضرورت نہیں تھی کہ اس کے 7 بھائی داؤد کو بچائیں،
بلکہ اس کی یہ ضرورت تھی کہ اسے خدا بچائے. اس لیے وہ سیموئیل کے پاس گیا، وہ اخیتوب کاہن کے پاس گیا، اس نے اس کے بیٹے ابیاتر کاہن کو اپنے ساتھ رکھا، افود کو ساتھ رکھا، خدا کی مرضی پوچھتا رہا، خدا کے ممسوح کی خدمت کرتا رہا. میرے عزیزو، ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے. ہم ایک زندگی کی جنگ میں دوڑ رہے ہیں. ہمارے پاس روح القدس ہے اور ہمارے ساتھ بھی خدا کے وعدے ہیں. ہم بھی ممسوح ہیں. اگر آپ ایماندار ہیں اور اگر آپ ایماندار ہیں اور آپ کو خدا نے برکت دی ہے اور آپ خدا کا بندہ یا بندی ہیں، تو آپ کو بھی اپنی انوائنٹنگ پر نگاہ رکھنی ہے. مجھے بھی اپنی انوائنٹنگ پر نگاہ رکھنی ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا نے مجھے پاکرو دیا ہے، خدا نے مجھے نجات دی ہے. اور جب مجھے نجات دی ہے تو خدا نے میرے ساتھ کچھ وعدے کیے ہیں اور ان وعدوں کا پورا ہونا بڑا ضروری ہے. جیسے داؤد کے ساتھ خدا کا وعدہ تھا، اسے کبھی بھی نہیں خوف ہوا کہ اب وہ مارا جائے گا اور اس کا نقصان ہو جائے گا یا وہ کسی طرح کی ایسی سچویشن میں چلا جائے گا. وہ دکھ اٹھا رہا تھا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ ہر آنے والے دن میں وہ اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، وہ تخت کی طرف جا رہا ہے. ایسے ہی میں اور آپ ہیں. اگر آپ ایماندار ہیں، کلام میں اپنی جگہ ڈھونڈیں. میں جیسے آج فیل کر سکتا ہوں، اگر آپ چاہیں میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں. آگے داؤد کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے میرے ساتھ آپ مرکز کی انجیل کھولیں اور اس کا آخری باب کھولیں. مرکز کی انجیل اس کا 16واں باب اور بالکل آخر کی آیتوں میں آ جائیں. اور اس کی 15ویں آیت سے میں پڑھوں گا. اور آپ نے یہ محسوس کرنا ہے کہ یہ کلام خدا آج میرے ساتھ کر رہا ہے. سب نے ایسے فیل کرنا ہے. اور 15ویں آیت میں لکھا ہے، مرکز کی انجیل کے 16ویں باب کی 15ویں آیت، اور اس نے ان سے کہا کہ تم تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو. جو ایمان لائے اور بپتسمہ لے وہ نجات پائے گا، اور جو ایمان نہ لائے وہ مجرم ٹھہرایا جائے گا. اور ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. وہ میرے نام سے بدروحوں کو نکالیں گے، نئی نئی زبانیں بولیں گے، سانپوں کو اٹھا لیں گے، اور اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں گے انہیں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. وہ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو اچھے ہو جائیں گے. ایمان لانے والوں کے درمیان معجزے ہوں گے. اب میں ایمان لایا ہوں، آپ ایمان لائے ہیں، ہمیں نجات ملی ہے، آپ کو نجات ملی ہے. اب اس نجات کے بعد ہماری ایک آگے منزل ہے جس کا اینڈ یہاں پر ہے کہ ہم بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے. دوڑ یہ نہیں ہے کہ ہم جسمانی طور پر کیا کر رہے ہیں یا کہاں پہنچیں گے. دوڑ یہ ہے کہ ہم اپنی انوائنٹنگ میں وہاں پہنچیں گے کہ نہیں پہنچیں گے. داؤد کی انوائنٹنگ بادشاہ ہونے تھی، جس کی وجہ سے اسے گناہ سے دور رہنا تھا، اسے پاک رہنا تھا، اسے کاہنوں کے ساتھ، اسے خدا سے الائن رہنا تھا. اور داؤد نے ایگزیکٹلی یہ کیا. جیسے میں بتا رہا تھا، آپ پڑھ سکتے ہیں کہ داؤد پہلا سیموئیل کے 16 باب میں لکھا ہے، وہ سیموئیل کے پاس گیا، اسے سیموئیل کو بتایا، اور پھر وہ اخیتوب کاہن کے پاس گیا نوب میں، پھر ابیاتر کاہن اس کے ساتھ تھا. تو میرے عزیزو، ہمیں اپنی فیلوشپ چیک کرنی ہے. آپ یہ ایکسکیوز نہیں کر سکتے میرے حالات خراب ہیں، میں بہت بیزی ہوں، میں جکڑا ہوا ہوں. ہمیں سے کوئی بھی نہیں تصور کر سکتا جو حالات داؤد کے تھے. داؤد بہت بڑی ڈسٹریس کے اندر تھا، اپنی کنگ شپ کی تیاری میں بہت مشکل شخص کے ہاتھوں میں تھا، کیونکہ وقت کا حاکم، وقت کا بادشاہ اس کی جان کے پیچھے پڑا تھا، اور اس نے اپنی ساری کی ساری طاقت داؤد کو مارنے پہ لگا دی. ایک جگہ تو وہ اس وقت بچا جب فلسطینیوں نے حملہ کر دیا، اور کسی نے آ کر ساؤل کو کہا فلسطینیوں نے ملک پہ حملہ کر دیا ہے. لکھا ہے کہ پھر وہ داؤد کا پیچھا چھوڑ کر فلسطینیوں سے لڑنے چلا گیا.
اس کی ساری کوشش ایک بندہ مارنا تھا. ساؤل بادشاہ خدا کا اپوائنٹڈ اور انوائنٹڈ ایک بندہ مارنے کے لیے پوری مشینری استعمال کر رہا ہے, اور داؤد آگے بھاگا پھر رہا ہے جنگلوں میں, غاروں میں. لیکن اس کو فکر ہے کہیں مجھ سے گناہ نہ ہو جائے, کہیں میں اپنی رویا نہ کھو بیٹھوں. میرے عزیزو, ہم ایماندار ہیں اور ہمارے لیے خدا کے وعدے ہیں, بہت سارے وعدے ہیں. چاندی میں نے پڑھے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزے ہوں گے. ہم میں سے ہر ایک کو بدوہوں کو نکالنا ہے, ہم میں سے ہر ایک کو نئی نئی زبانیں بولنی ہے, ہم میں سے ہر ایک کو سانپوں کو اٹھانا ہے, ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ایسی سچویشن آ سکتی ہے کہ اگر کوئی ہلاک کرنے والی چیز پئیں تو انہیں کچھ ضرر نہیں ہمیں پہنچے گا. اور ہم میں سے ہر ایک کو بیماروں پر ہاتھ رکھنا ہے اور انہیں اچھے ہونا ہے. اگر ہم انوائنٹڈ ہیں اور ہم کو اپنی انوائنٹنگ کی مستقبل کا خبر نہیں ہے تو ہماری انوائنٹنگ کا کیا مطلب ہوگا؟ کیا داؤد بھی اپنی انوائنٹنگ کا بھی بھولا تھا؟ نیور. مجھے نہیں یاد, میں نے بائبل میں کبھی نہیں پڑھا, کہیں بھی نہیں مجھے پتا کہ میں ہو سکتا میں بہت کیئرفلی نہیں پڑھا کہ کہیں پر انوائنٹ ہونے کے بعد سیموئل کے ہاتھوں اس نے کبھی اپنے آپ کو بادشاہ نہ سمجھا ہو کہ میں مستقبل کا بادشاہ. اس نے کہیں انکار کیا ہو, خدا مجھے یہ بادشاہی نہیں چاہیے, مجھے تو دکھوں میں سے نکال, یہ پڑا ہے تیرا تاج, تو مجھے نہیں چاہیے, میری تو جان کو سہولت دے, میں کس عذاب میں سے گزر رہا ہوں, سالوں گزر گئے ہیں مجھے جنگلوں میں گھومتے ہوئے, یہ کوئی جینا ہے, یہ کوئی بات ہے؟ کہاں تیرا کلام ہے, کہاں تیری برکت ہے, میں کہاں سے گزر رہا ہوں؟ نہیں, بڑے صبر سے, بڑے اطمینان سے, بڑی تنگی سے, بڑے درد سے, بڑی مصیبت سے, بڑے برے حالات سے, بھوک سے, تنگی سے, یہ شخص آگے سے آگے, آگے سے آگے, آگے سے آگے بڑھتا ہی چلا گیا, بڑھتا ہی چلا گیا. میں آپ کو دلیر کرنا چاہتا ہوں ایک بات کے لیے جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی ہے ان دنوں, کہ آپ کی زندگی کے اندر اگر ڈاؤن ٹائم ہے, کمزوری کا وقت آ گیا, بالکل نہ گھبرائیں. ایک چیز کے لیے فکر کریں, اس مشکل وقت میں کہیں آپ سے گناہ نہ ہو جائے. گناہ کا مطلب ہے آپ گناہ میں نہ گر جائیں. یہ بہت بڑا ڈیمیج کرے گا اور آپ کے پرومسز دور چلے جائیں گے. یہ وہی ایگزیکٹ غلطی ہوگی جو سمسون سے ہوئی. وہ ایک ممسوح ہے, میں اس کو بلیم نہیں کر سکتا, خدا نے اس شخص کو بڑی قدرت سے استعمال کیا. لیکن میرے عزیزو, میں یہ سمجھتا ہوں اس کی زندگی کا جو ڈراپ سین تھا وہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس کی آنکھیں نکال دی جائیں اور وہ اپنے دشمن کی جیل میں چکی پیسے. یہ کیوں ہوا؟ اس کی بے احتیاطی کے سبب سے. اس نے احتیاط نہیں برتی کہ اس اپنے عہد کو جو خدا کا ہے, اس مسا کو جس کی داؤد کسی اور کے لیے قدر کرتا تھا, سمسون نے وہ اپنے لیے بھی قدر نہیں کی. اپنے لیے داؤد وہ اپنے دشمن کے لیے بھی قدر کرتا تھا اس انوائنٹنگ کی, اور سمسون نے وہ اپنے لیے بھی نہیں قدر کی. اور یہی وجہ ہے کہ اس کو گہرے کانسیکوینسز سے گزرنا پڑا. یہ جو درد تھا یہ بہت بڑا تھا. اس لیے ہمیں داؤد کی زندگی سے اور مقدسوں کی زندگی سے یہ بات سیکھنا ہے کہ برے وقت میں, برے حالات میں, تنگی میں, بیماری میں, بے روزگاری میں, پیسے نہ ہونے میں, یا کسی بھی طرح کے حالات کی خرابی میں سے جب آپ اور میں گزریں, ہمیں اپنا رابطہ خدا سے کبھی ٹوٹنے نہیں دینا, اور ہمیں خدا کے لوگوں سے رابطہ کبھی نہیں ٹوٹنے دینا. ہمیں خدا کے لوگ چاہیے, ہمیں نبی چاہیے, ہمیں کاہن چاہیے, ہمیں 7 بھائی نہیں چاہیے. وہ نہیں ڈیل کر سکتے میری انوائنٹنگ کو, وہ نہیں ہینڈل کر سکتے میری انوائنٹنگ کو. خدا کر سکتا ہے, خدا کی ڈائریکشن کر سکتی ہے. بہت دفعہ جب خدا ہمیں بلا لیتا ہے تو ہم جسمانی طریقوں کو اپناتے ہیں. میں بھی انہیں کا حصہ ہوں, لیکن میں خدا کی اس پیار کا آج دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جب خدا ہر روز مجھ سے بات کرتا ہے, مجھے لیڈ کرتا ہے. مجھے یاد ہے پرسوں 3-4 دن پہلے میں اپنی بیٹی کو بتا رہا تھا
خدا نے کہا کہ صبح 4 بجے تو نے دعا کرنی ہے، میٹنگ صبح 4 بجے زوم آن کرنا ہے۔ میں نے کہا خدا زوم آن ہو جائے گا، شکر ہے تو بولا، مجھے تیرا بولنا پسند ہے، تو مجھے 4 بجے اٹھا کے بٹھا دے، مجھے خوشی ہے، کوئی بھی نہ آئے مجھے خوشی ہے، صرف مجھے اتنی بڑی خوشی ہے کہ تو نے بات کی ہے، کیونکہ میرے کان تیری آواز کو ترس گئے، میرے کان تیری آواز سننا چاہتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، یہ آپ کی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ خدا ایسے ایپیزوڈ ہماری زندگی میں آنے دیتا ہے کہ ہم فیل کرتے ہیں خدا مجھ سے بات نہیں کر رہا۔ میں بڑا خدا کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس عمر میں ہونا چاہیے کہ ہمیں خدا کی مرضی کا علم ہو، خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ کوئی بھی مجھے خدا کی مرضی بتا سکتا ہے، میں خدا کا شکر کرتا ہوں، لیکن میں خدا کے ساتھ اس رابطے میں رہنا چاہتا ہوں کہ مجھے خدا کی مرضی کا علم ہو، اور جو بات مجھے اور آپ کو سوچنی ہے وہ ہماری روحانی برکت ہے۔ یاد رکھیں، اور میں خدا کے سامنے آپ کو بڑے ایمان سے یہ کہتا ہوں، اگر آپ روحانی ہوتے ہوئے، اگر آپ نے آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، اور اگر آپ روحانی برکت کے علاوہ کسی اور طریقے سے دنیا کو امپریس کرنا چاہتے ہیں یا کریں گے، کمپلیٹ ڈیزاسٹر ہوگا۔ خدا نے ہمارے لیے روح کا پھل رکھا ہے، خدا نے ہمارے لیے روح کی نعمتیں رکھی ہیں، اور ہم میں سے ایک ایک کے لیے، ایوری سنگل پرسن، آپ خدا سے پوچھیں خدا میری نعمت کیا ہے، مجھے کس طرح تو یوز کرنا چاہتا ہے کلیسیا میں، مجھے مقدسوں کے لیے کیسے تو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ میں وہ کرنا چاہتا ہوں جو تو چاہتا ہے، میں وہ کرنا چاہتا ہوں مجھے آج وہ کرنا جو تو چاہتا ہے۔ تو چاہتا ہے میں روزہ رکھوں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں، تو چاہتا ہے میں بھوکا بیٹھوں، میں بھوکا بیٹھ جاتا ہوں، تو چاہتا ہے میں کہیں نہ جاؤں، میں دعا کروں، میں دعا کر لیتا ہوں۔ ہمیں خدا سے یوں الائن ہونا ہے۔ اور میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمارے پاس ہے، ہمیں خدا میں گرو ہونا ہے۔ خدا ہماری زندگی میں ایسے حالات آنے دیتا ہے۔ اب میں اس عمر میں ہوں جہاں میں دکھوں کو ویسے نہیں دیکھتا، یعنی میری جرت چلی گئی ہے، میرے اندر سے دلیری چلی گئی ہے کہ میں کسی بیمار کو کہوں بچارا I don't know۔ ہاں میں یہ جانتا ہوں خدا گناہ کو استعمال نہیں کرتا، لیکن میں جانتا ہوں خدا کینسر کو بھی استعمال کرتا ہے، خدا کمزوری کو بھی استعمال کرتا ہے، خدا بھوک کو بھی استعمال کرتا ہے، خدا تنگی کو بھی استعمال کرتا ہے، خدا اولاد کو بھی استعمال کرتا ہے، خدا آپ کے گھر کے حالات کو بھی استعمال کرتا ہے، تاکہ آپ کو زیرو پر لائے، تاکہ جب آپ کہہ سکیں خدا میں بے بس ہو گیا، میں نہیں کر سکتا، اور خدا کے اچھا پھر میں کرتا ہوں۔ خدا نے مقدسوں کو، اپنی قوم کو ناممکنات کے کنارے کھڑا کیا، بحر کلزم کے سامنے کھڑے تھے، ناممکن کے سامنے کھڑے تھے، خدا نے راستہ بنایا۔ جب یردن پر آئے، ناممکن کے سامنے کھڑے تھے، خدا نے راستہ بنایا۔ خدا آپ کو اور مجھے وہاں لانا چاہتا ہے جو ناممکنات کی جگہ ہو، اور داؤد کی زندگی میں بھی ایسے موڑ تھے ناممکنات والے۔ کیسے کوئی ایک چرواہا، ایک شخص کسی بادشاہ کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ ساؤل بادشاہ، 12 قبیلوں کا بادشاہ، ایک شخص اس کے سامنے حیثیت کیا رکھتا ہے؟ لیکن کیا وہ داؤد کو مار پایا؟ کیا اس نے داؤد کو ختم کر دیا؟ نیور، کبھی نہیں۔ خدا داؤد کو سنبھالے رہا، داؤد کا بھروسہ بڑھتا گیا، اس کی خوشی بڑھتی گئی، اس کے زبور جاری رہے، اس نے غار میں بھی زبور لکھے، اس نے تنگی میں بھی زبور لکھے، اس نے بیابان میں بھی زبور لکھے۔ آپ ذرا اردو کی بائبل کا بڑا کمال ہے کہ انہوں نے تو سرنامے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ داؤد نے زبور کب لکھا، اچھے حالات میں نہیں، بڑی تنگی کے وقت میں بھی خدا سے بات کرتا تھا داؤد، خدا کی پرستش کرتا تھا داؤد۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آپ اس انوائنٹنگ کی فکر کریں، اس وعدے کی فکر کریں جو خدا نے، اور میرے ساتھ بھی خدا نے کچھ وعدے کیے ہیں، 1-2 مجھے خاص یاد ہیں، اور مجھے معلوم ہے وہ کبھی نہیں مریں گے۔ ان تک لے جانے کے لیے خدا کو مجھے سرٹن حالات میں سے گزارنا ہے،
اور میں بڑے سینسیبلٹی کے ساتھ ان میں سے گزرنا چاہتا ہوں. بہت تھوڑا وقت شرمندگی میں گزاریں، بہت تھوڑا وقت بے چینی میں گزاریں، توبہ کریں، نکل کھڑے ہوں. کوئی پرواہ نہ کرے فریسی آپ کو دیکھ کے کیا کہے گا. خدا سے رابطہ جوڑیں اور سچائی کی دعا کریں. یاد رکھیں خدا ان کے ایک پیارے خادم، میں اس کو یہیں پر اینڈ اپ کرنا چاہ رہا ہوں. آج کی اسٹڈی کو دعا میں چلتے ہیں، حالانکہ میرے پاس ٹائم ہے لیکن I don't want to linger on more. خدا ان کے ایک خادم کہتے ہیں، میں نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پہ، وہ کہتے ہیں کہ آپ برے ہو کر بھی اچھے کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ برے ہو کر سچے نہیں ہو سکتے، آپ برے ہو کر فیتھفل نہیں ہو سکتے. تو کہتے ہیں کہ ہمیں روحانی ہوتے ہوئے فیتھفل ہونا ہے، ہمیں سچے ہونا ہے، ہمیں آنیسٹ ہونا ہے. صرف اچھے کام ہماری پہچان نہیں ہے، اچھے کام نہیں ہماری پہچان. ہر روحانی کو اچھے کام بھی کرنے چاہیے، لیکن بہت دفعہ، اور میں یہ بات پہلے بھی بتا چکا ہوں اور پتہ نہیں کب تک میں یہ بتاؤں گا جب تک مجھے خدا نہ روکے، یہ اتنی قیمتی بات ہے. بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو اس طرح دھوکہ دیتے ہیں اور دوسروں کے ذریعے اس طرح دھوکہ کھاتے ہیں کہ کوئی شخص اگر آنیسٹ نہیں ہے، وہ سچ نہیں بولتا اور وہ فیتھفل نہیں ہے، صرف وہ اچھے کام کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں وہ بڑی برکت والا ہے. نو، اٹس ناٹ. توبہ کی ضرورت ہے. ہمیں بڑی سچائی خدا کی کو پیار کرنا ہے. اور یاد رکھیں ایک سچائی ہے اور وہ خدا کا کلام ہے. خدا کا کلام. اگر خدا کا کلام اور اس کی ایک بھی آیت میرے لیے معنی نہیں رکھتی، ایک بھی شوشہ میرے لیے معنی نہیں رکھتا، اس کا مطلب ہے میں نے خدا کی ذات کو تبدیل کیا ہے، کیونکہ یسوع مسیح جو ہے وہ مجسم کلام ہے. آپ کلام خدا کو بدلے بغیر کلام کو نہیں بدل سکتے. اس لیے اس کتاب پر ایمان رکھنا، اس کتاب کو پیار کرنا، اس پر عمل کرنے کے لیے دعا کرنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ پیچھے رہ گئے ہیں مت گھبرائیں. برے وقت میں آپ کم دعا کر سکیں گے. ہو سکتا ہے یہ میری پرسنل بات ہے، میں اس کو بڑی شو بازی سے نہیں بتانے لگا، لیکن میری کمزوری ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اکثر جب میں بیمار ہوتا ہوں تو میں کم دعا کرتا ہوں، کم سٹڈی کرتا ہوں، کم روزے رکھتا ہوں، میں ریلیکس کرتا ہوں. کیونکہ میں کبھی بھی خدا کو اس طرح نہیں پوچھتا کہ میں اس کو منا رہا ہوں. نو، وہ میرا باپ ہے اور میں اس کا بیٹا ہوں اور ہمارا رشتہ ہے. میں کبھی بھی نہیں خدا کے ساتھ اس طرح جینا چاہتا کہ مجھے ہر وقت یہ خطرہ پڑا رہے کہ پتہ نہیں کیا. میں دعا کرتا ہوں، یہ میرا شوق ہے، یہ میرا اصول ہے، کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے. یہ کوئی اس طرح کا خوف نہیں کہ اگر آج میں نے دعا نہ کی تو میری گاڑی خراب ہو جانی ہے. نو، میں اس لیے دعا کرتا ہوں، مجھے خدا سے باتیں کرنے کا شوق ہے. مجھے کوئی خدا سے انٹرسٹ نہیں ہے مانگنے کا. میں مانگتا ہوں لیکن اطمینان مانگتا ہوں، خوشی مانگتا ہوں، تسلی مانگتا ہوں، روح کا پھل مانگتا ہوں، روح کی نعمتیں مانگتا ہوں، شادمانی مانگتا ہوں، کیونکہ یہ عالم بالا کی چیزیں ہیں. اور ویسے بھی ہمیں عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہنا ہے، نہ کہ زمین پر کی. لیکن میرے عزیزو، ہر ایک ممسو کی قدر کریں. یوں اینڈ کرتا ہوں، جب کوئی دعا کر رہا ہے اس کی دعا کے ساتھ شامل ہو جائیں. اس کی دعا نہ جج کریں اس فریسی کی طرح، اس کی مدد کریں. سچ بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ خدا سے باتیں کر رہا ہے. لیٹ اٹ ہونے دیں. مجھے اپنی برکت کی فکر ہے، مجھے اپنی برکت کی پرواہ کرنی ہے. اور یہ جو فریسی ہے یہ کبھی نہ کبھی میرے اندر بھی جوش مارتا ہے کہ میں کسی کی دعا چیک کروں، بٹ آئی ایم ناٹ ٹو ڈو اٹ. میں نے سیمول اپنے بیٹے سے یہ بات سیکھی ہے اور مجھے بڑی قیمتی بات لگی ہے. اس کو آج 5واں دن آ گیا، چوتھا 5واں دن، کہ میں اس بات کو ذہن میں گرائنڈ کر رہا ہوں بار 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 بار. مجھے کسی کی دعا سے کیا لینا، مجھے خدا سے رابطہ چاہیے تاکہ میں راست باز ٹھہر کر اپنے گھر جاؤں. اور میرے عزیزو، یہی برکت ہے. اگر میری روحانی برکت، میری انوائنٹنگ مجھے اپنے فلو کی فکر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے میں انوائنٹڈ بھی نہیں ہوں. اگر داؤد کو ساؤل کی مسا کی فکر ہے تو ساؤل کو اپنے مسا کی فکر کیوں نہیں تھی؟ اس کو تو کوئی فکر نہیں تھی. وہ تو قاتل بھی بننے کے لیے تیار تھا اور وہ بنا. اس نے کاہن مروا ڈالے، کاہنوں کا خاندان مار ڈالا. اخیتوب کا سارے کاہن غالباً 85 کاہن ساؤل نے مار ڈالے. آپ ظلم کی انتہا دیکھیں کہ تو نے داؤد کو کھانا دیا. 85 کاہن جو افود پہننے تھے، بائبل میں لکھا ہے.
اور اسی میں سے ایک ابھی آتر بچ کے چلا کر داؤد نے کہا تیرا خاندان میری وجہ سے مرا تو میرے ساتھ رہے. کین یو امیجن؟ ساؤل ایک مسح شدہ بندہ کاہنوں کو قتل کر ڈالا. یہ ہوتا ہے جب لوگ مسح کی عزت نہیں کرتے. نمبر 1 اپنے لیے کہ میرے پاس پاک روح ہے, یہ انوائنٹنگ ہے. اب ہم تیل سے نہیں مسح ہوتے, روح القدس ہمیں مسح کرتا ہے. تیل سے بھی ہوتے ہیں جب ہم خدمتیں دیتے ہیں, اپنے ہاتھ رکھتے ہیں کلیسیا میں تیل لگا کر مسح کرتے ہیں. دیٹس ٹوٹلی رائٹ, آئی ایگری ود اٹ, جو میں خود بھی کرنے کو پسند کرتا ہوں اور اس وقت کا انتظار کر رہا ہوں. میں پیشنٹلی انتظار کر رہا ہوں کہ خداوند کرے وہ وقت آئے کہ جلد میں ہاتھ رکھ کر لوگوں کو ان کی خدمت کے لیے. اور کچھ دن پہلے جب ہم نے آؤٹ ریچ اسٹارٹ کیا تھا, سسٹر میلا نے ہمارے ساتھ ہی اکثر آؤٹ ریچ والوں کے نام لے کے دعا کرتی تھی یا کرتی ہیں, خداوند ان کو بڑی برکت دے. اور میں نے بوٹل بھی منگوائی تھی, جو لوگ جانتے, میں نے میرے گھر سے جب پہلے دن ہم جانے لگے تھے اور میں تیل لگا کر مسح کرنے لگا تھا, لیکن خدا نے مجھے تھوڑا سا ٹائم رکنے کے لیے کہا, کسی سبب سے, مجھے نہیں پتا کیا تھا, لیکن اس کے بعد وہ وقت ابھی تک نہیں آیا کہ میں آؤٹ ریچ کرنے والوں کو تیل لگا کر مسح کر کے رخصت کروں. لیکن میں جانتا ہوں وہ شام, وہ صبح ضرور آنی ہے جب خدا نے مجھے خود کہنا ہے کہ ان کو تیل سے مسح کر اور ان کو بھیج. اور پھر آپ جانیں گے کہ وہ مسح کتنا قیمتی ہے اور وہ برکت کتنی بڑی ہے. لیکن ہم سب کے پاس پاک روح ہے. ہو سکتا ہے میرا ہاتھ آپ کے سر پر کبھی بھی نہ جا سکے زندگی میں, لیکن روح القدس ہے جس نے آپ کو انوائنٹ کیا ہے اور آپ ذات الہی میں شریک ہوئے ہیں. روح القدس آپ کے اندر ہے اور یہ ذات الہی ہے روح القدس کے وسیلے. 2 پیٹر کے پہلے باب میں لکھا ہے ہم بری خواہش سے چھوٹ کر ذات الہی میں شریک ہوئے ہیں. اس کو اگر آپ قدر کریں گے داؤد کی طرح آپ اس کا پھل پائیں گے. لیکن اگر ساؤل کی طرح اس کی پرواہ نہیں ہے تو پھر نقصان ہوگا. اور کتنے لوگ ہیں جو روح کو رنجیدہ کرتے ہیں, روح کو بجھا دیتے ہیں. اور یہودا بھی اپنے خط میں یہی کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نفسانی ہیں اور روح سے بے بہرا ہیں, یعنی کہ روح سے خالی ہیں. اس کا یہ نہیں مطلب کہ انہوں نے پاک روح پایا نہیں ہوا, ہو سکتا نہ پایا ہو, لیکن اس نے پایا بھی ہو, لیکن اس میں ترقی نہیں کی ہے. تو آج کی یہ شام جن کی صبح مبارک, آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور کچھ دیر کے لیے دعا کرتے ہیں اور داؤد کی طرح اپنے مسح کے لیے خدا کا شکر کریں. اور یاد رکھیں خدا نے اگر آپ کو نجات دی ہے تو آپ نے بدروہوں کو نکالنا ہے, آپ نے طرح طرح کی زبانیں بولنی ہیں, آپ نے سانپوں کو اٹھانا ہے. اگر آپ کو ہلاک کرنے والی چیز آپ کو دے دی جائے گی آپ کو کوئی ضرر نہیں پہنچے گا, اور آپ نے بیماروں پر ہاتھ رکھنے اور انہیں چنگے ہو جانا ہے. یہ آپ کی رویا ہے. مجھے نہیں معلوم دنیا میں آپ نے کیا کچھ حاصل کرنا ہے, لیکن مجھے روحانی سفر کا پتہ ہے کہ آپ نے خداوند یسوع کے قد کے اندازہ تک جانا ہے. میں نے اور آپ نے مل کر ہمیں روحانی طور پر اپنی ترقی کرنی ہے. جسمانی ترقی خود بخود ہوتی جائے گی,